چمن کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو اس میں لوگوں کے ذہن میں شاید عوام بھی ہوگا. اس حوالے سے میں یہ کہتا چلوں کہ جس طرح 8 مہینے پہلے اس وقت کے نگران حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پاسپورٹ کے ذریعے ہی افغانستان سے آنا جانا ہوگا. اس کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ میں خود گزشتہ 5-6 سال سے وزیر داخلہ رہا ہوں. افغانستان کا بارڈر ایسا بارڈر ہے گزشتہ 20-25 سال سے کہ افغانستان چمن کے لوگ انتہائی محب وطن، ہم سے زیادہ محب وطن ہیں. چمن کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو نیچرلی وہ ہمارے بارڈر پر ہے اس طرف افغانستان ہے. تو افغانستان میں تقریباً 18 کونسل جنرل کھلے تھے جن کا کام پاکستان میں بدامنی پھیلانا، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانا، جس کو بارہا انٹرنیشنل کمیونٹی اور بارہا ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ آپ کے ملک سے بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے، ٹی ٹی پی کی طرف سے، داعش کی طرف سے موومنٹس ہیں، آنا جانا ہوا ہے. حتیٰ کہ اس طالبان حکومت میں بھی ان کو ثبوت دیے گئے جو قبول بھی کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات بھی کریں گے. لیکن کچھ گروپس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان میں رہ کر اس ملک میں دہشت گردی دشمن ممالک کے کہنے پر کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے اس بارڈر میں بہت زیادہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے مسئلے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے کوئی گزشتہ 20-25 سال سے تعاون نہیں ہو رہا. تو ملک کی سالمیت ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے، ہماری معیشت سے بھی زیادہ ہے، اور جو دشمن کے عزائم اس میں شامل ہے اس کو مٹانا بھی ہمارا فرض ہے. لیکن لوگ بھی ہمارے ہیں، ان کے بھی مسئلے مسائل ہمیں دیکھنے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے اور اسپیکر صاحب کو ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بھیجا. ہم چمن گئے، ہم وہاں لوگوں سے ملے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ کے مسئلے مسائل ہم حل کریں گے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو یہاں لائیں گے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پاکستان میں ایسا ایک ماحول بنا ہے بلوچستان میں کہ ہم اپنے ذاتی مفادات، اپنے سیاسی مفادات کو اپنے ملکی مفادات سے زیادہ بالاتر سمجھتے ہیں. ہمارے پولیٹیشنز آ کے گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی بجائے، مسئلے کو حل کرنے کی بجائے آ کے ایسی جذباتی باتیں، ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ ان سے ایک تشدد کا رستہ بنتا ہے اور عوام میں ایک اشتعال آ جاتا ہے. اور یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دن کے لیے آ کے تقریر کرتے ہیں، عوام کو اشتعال دیتے ہیں، فورسز کے آمنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، پھر خیر سے خود غائب ہو جاتے ہیں، جس سے فورسز اور عوام کا نقصان ہوتا ہے. ان عناصر کا جو عوام کو استعمال کرتے ہیں ان کا کچھ نہیں ہوتا، یہ اپنے سیاسی فائدہ لے کر چلے جاتے ہیں. میں ابھی بھی اپنے عوام سے، چمن کے عوام سے کہتا ہوں، یہ حکومت آپ کی ہے، یہ ریاست آپ کا ہے. اپنی حکومت اپنے ریاست کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے مفادات اور اپنے ریاست ملک کے مفادات پر بات چیت کریں جس سے یہ مسئلہ حل ہو. سیاسی لوگ آپ ان کے ریکارڈ کو دیکھیں، ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں، ہر 5 سال بعد ان کی باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. ان کا مقصد ہمارے جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے، ان کا مقصد عوام اور ریاست کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا ہوتا ہے. تو ایسے عناصر کے بہکاوے میں نہ آئے، پرامن طریقے سے رہیں. اگر کسی ریاست کے ڈپٹی کمشنر کے آفس پر آپ حملہ کرو گے، کسی کے آپ پاسپورٹ آفس کو بند کرو گے، یہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنا اسی کو کہتے ہیں. اس کے بعد ریاست کے پاس کیا راستہ رکتا ہے؟ آپ ریاست کے لوگوں کو، ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ یہ صبح بچوں سے جو ہے پتھراؤ کرایا جاتا ہے فورسز پر، پھر بھی فورسز تعامل کا مظاہرہ کرتے ہیں. رات کو سفید ریش بزرگ آتے ہیں کہ ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریشن بات چیت کرتا ہے، پھر صبح ان کو بھی نہیں مانتے، منرف ہو جاتے ہیں. ہمیں سیریس لینا چاہیے، ہمیں غریب لوگوں کے روزگار کو دیکھنا چاہیے، غریب لوگوں کی زندگیوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اپنے ملکی مفادات، یہ ملک جو ہے ہماری ماں ہے، ملکی مفادات سب سے پہلے دیکھنی چاہیے. تو میں بلوچستان کے عوام، چمن کے عوام سب سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہوں
کہ آپ بیٹھیں اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے ریاست کے ساتھ، ان عناصر سے دور رہیں جو آپ اور آپ کے ریاست کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں، اور وہ جو آپ اور آپ کی ریاست کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔